اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ہر طرح کی تعریف و توصیف، بزرگی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے تنہا اس کائنات کو بنایا۔ بے شک وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری پیغمبر، شافع محشر، امام الانبیاء، سید المرسلین، تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے اس دین کو مکمل کیا اور ہماری ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، جیسا کہ آج کل ہم اور آپ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ یہ ایمان جس کو بچانا بہت لازمی ہے، ایمان کی حفاظت، ایمان کا اضافہ، ایمان پر استقامت آج وقت کی بہت اہم ضرورت ہے۔ ایمان کی حفاظت آج وقت کی بہت ضرورت ہے۔ کیونکہ ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، ایسے میں ایمان کو بچانا اس لیے ضروری ہے کہ بہت سارے مسلمان آج اسلام چھوڑ چکے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں ایکس مسلم، اور پھر وہ ٹی وی ڈیبیٹ میں بیٹھ کر کے سوشل میڈیا کے ذریعے سے معصوم مسلمانوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں اور ایسی باتیں ڈھونڈ کر کے اسلام کی نکالتے ہیں اور اس میں کمیاں نکالتے ہیں کہ مسلمان اہل ایمان دلی غمگین ہو جائیں، ان کے دل میں ایک نقطہ اسلام کے تئیں نفرتی بیٹھ جائے کہ وہ اسلام سے نفرت کرنے لگے، اسلام میں ہونے کے باوجود بھی ایمان کو ناکافی سمجھیں، اسلام کو ناکافی سمجھیں، اور وہ یہ سوچنے لگے جیسے یہ مرتد ہو گیا ہے ایسے ہم بھی مرتد ہیں۔ ایسے دور میں جہاں پر اعلانیہ لوگ اسلام کو چھوڑ رہے ہوں، ارتداد کے شکار ہو رہے ہوں، چاہے وہ ہمارے بھائی ہوں یا ہماری بہنیں ہوں، اکثر ارتداد کا شکار ہو چکے ہیں۔ کچھ لوگ عیاں ہیں، کچھ لوگ چھپے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ظاہر ہیں، کچھ لوگ باطن میں ہیں، چھپے ہوئے ہیں، لیکن یہ فتنہ بہت زبردست طریقے سے چل رہا ہے۔ ایسے حالات میں اپنے ایمان کو بچانا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے جان لیجئے کہ ایمان ہوتا کیا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایمان کی حلاوت اس شخص کو نہیں مل سکتی، دین کا ذائقہ، ایمان کی حلاوت اس شخص کو نہیں مل سکتی جب تک کہ اس کے اندر 3 باتیں جمع نہ ہو جائیں۔ کسی شخص کے اندر اگر 3 باتیں ہیں تو وہ ایمان کا ذائقہ پائے گا، ورنہ ایمان کی چاشنی وہ نہیں پا سکتا۔ نمبر 1، اللہ اس کے رسول کی محبت تمام چیزوں سے زیادہ۔ دنیا میں بہت ساری اللہ رب العالمین نے چیزیں بنائی، سب ہمارے لیے بنائی، لیکن ہماری ضروریات کی چیزوں سے ہم محبت نہ کریں۔ سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 24، اس میں اللہ رب العالمین نے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ یہ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 24 ہے۔
اس میں اللہ رب العالمین نے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا. کیا کہہ رہے ہیں اللہ رب العالمین کہ کہہ دیجئے ان لوگوں سے، کون؟ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ان مسلمانوں سے کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے قرابتدار، تمہارا مال جس کو تم چاہتے ہو، جس کو تم محبوب کرتے ہو، تمہاری تجارت جس کا گھاٹا تم کو دلی تکلیف دیتا ہے، گھٹ جاتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہو، اور جس میں تم رہ رہے ہو، تمہارے گھر، تمہارے فلیٹ، تمہارے محل، تمہاری بلڈنگیں، جن کو دیکھ کر تم خوش ہوتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں، رشتہ دار بھی آ گئے، اموال بھی، آپ کے مال و دولت بھی آ گئی، عہدے بھی آ گئے، سب کچھ اگر اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے تم کو، اگر تم کو زیادہ پیارے ہیں، تو انتظار کرو اللہ یہاں تک کہ اپنا معاملہ لے آئے، عذاب کا انتظار کرو. یعنی ان تمام چیزوں سے زیادہ ہمیں کس سے محبت کرنی ہے؟ اللہ رب العالمین. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 165 میں اللہ رب العالمین نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. آج وقت ہے اللہ سے محبت کے اظہار کا. اللہ رب العالمین نے سورہ حج سورہ نمبر 22 کی آیت نمبر 78 میں ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ سے ناطہ اپنا جوڑ لو، اللہ سے ربط مضبوط کر لو. اللہ سے ہمارا ربط مضبوط کیسے ہوگا؟ ابھی جو میں نے بخاری کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ تین باتیں اگر کسی مومن کے اندر، کسی شخص کے اندر، کسی آدمی کے اندر اگر جمع ہیں تو وہ ایمان کا ذائقہ پائے گا، ورنہ وہ اپنا نام کچھ بھی رکھ لے مسلمانوں والا، وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. پہلی چیز وہ یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت تمام چیزوں سے زیادہ، اللہ اس کے رسول سے محبت تمام چیزوں سے زیادہ. جو میں نے آیت پڑھی سورہ توبہ کی اس سے بھی اس حدیث کی تائید ہوتی. دوسری چیز، جس کسی بھی انسان سے محبت کرے تو یہ دیکھ لے کہ اللہ کے لیے محبت کرے. اگر کسی سے ناراض ہو تو اللہ کے لیے ناراض ہو، کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے. نمبر 3، ایمان کے بعد کفر میں جانا، مرتد ہونا، ایسا ہو جیسے اس کو آگ میں ڈالا جانا. یہ 3 چیزیں اگر کسی شخص کے اندر ہیں تو وہ ایمان کا ذائقہ پائے گا، دین کی چاشنی کو حاصل کر سکتا ہے. ورنہ اگر یہ تینوں چیزیں، یہ تینوں اوصاف، یہ تینوں کوالٹی اگر کسی شخص کے اندر نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ گردانے. اللہ اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے سب سے زیادہ، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کے باپ، اس کے بھائی، اس کے اموال اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. ایک طرف اللہ کی محبت اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. اللہ کی محبت کے بارے میں تو سمجھ میں آتا ہے. رسول اللہ کی محبت کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے آخری رسول ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے پیغمبر ہیں. اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ان کے بارے میں کہا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. آیت نمبر 80 میں سورہ نساء میں کہا اللہ رب العالمین نے جو اس رسول سے محبت کرے گا، اس رسول کی اطاعت کرے گا، اس نے میری اطاعت کی، مجھ سے محبت کی. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں بھی یہی مفہوم ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ میری اتباع کریں. تو آج اللہ سے بہت زیادہ محبت ہم کو ہونی چاہیے، اللہ سے ہمارا ربط ہونا چاہیے. کیوں اور ہوگا کیسے ربط؟ 2 طریقے سے. ایک تو فکری طور پہ، اور دوسرا عملی طور پہ. ہم فکر مند ہیں، ہماری فکر یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں تو ہم کیا کریں؟ ہم اپنے افکار میں، اپنی تفہیم میں، اپنے ذہن و دماغ میں قرآن و حدیث کو بسائیں. ہماری فکر اگر قرآن و حدیث کی مانند ہوگی اس کے بعد ہی عملی دور آئے گا. اگر ہمارے ذہن و دماغ میں
اسلام نہیں ہے، قرآن و حدیث نہیں ہے، قرآن و حدیث نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کی باتیں نہیں ہیں، تو عمل کس چیز پہ کر رہے ہیں؟ آج مسلمان کسی بھی برائی میں اگر ملوث ہے تو اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اسلام کا حصہ ہے یا نہیں۔ جن بھی چیزوں پر وہ عمل کر رہا ہے اس کو یہ علم ہے ہی نہیں کہ وہ قرآن و حدیث میں ہے کہ نہیں، اسلام ہے کہ نہیں، اسلام پر وہ چل رہا ہے یا نہیں، اس کو فکر ہی نہیں۔ سب سے پہلی چیز فکر ہونی چاہیے، فہم ہونا چاہیے۔ قرآن و حدیث کو پڑھیں، ماں ترجمہ پڑھیں، ہو سکے تو عربی سیکھیں، اس کے بعد اس کو ریپیٹ کرتے رہیں۔ اس کو ایسا نہیں کہ ایک بار ہم نے قرآن ختم کر لی، ایک بار ہم نے احادیث پڑھ لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی پڑھ لی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو ریپیٹ کرتے رہیں گے تو ایمان ہمارا تازہ رہے گا، ایمان ہمارا بڑھتا رہے گا۔ ایمان کم بھی ہوتا ہے، ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے، ایمان یزید و ینقص۔ ایمان کم کب ہوتا ہے؟ جب ہم قرآن و حدیث سے دور ہوتے ہیں، دنیا میں لگ جاتے ہیں، دنیا کو ہی حاصل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین کہا ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے دنیا کی تمام چیزیں تمہارے لیے بنائی۔ جب ہمارے لیے بنی ہے تو ہم کو زیادہ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے پاس ہیں، ان سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن ان سے محبت نہ کریں، محبت اللہ رب العالمین سے کریں۔ رب سے ناطہ جوڑو، اللہ رب العالمین سے اپنا ربط مضبوط کر لو قرآن و حدیث کو پڑھ کر کے۔ اور عملی طور پر قرآن و حدیث میں جو کچھ ہے وہی دین ہے، اس کے علاوہ ما سوا جو کچھ بھی ہے وہ سب اسلام نہیں، وہ دین نہیں۔ پڑھیں، سمجھیں، اس کے بعد عملی طریقہ کار یہ ہے کہ اس پر عمل کریں کہ ہاں یہی قرآن و حدیث ہے، یہی اسلام ہے۔ اگر قرآن و حدیث میں کوئی چیز ملتی ہے جو ہمارے عمل میں نہیں ہے تو ہم کو وہ عمل میں لانا چاہیے۔ اگر قرآن و حدیث میں کوئی چیز ملتی ہے، نہیں ملتی ہے، جس پر ہم عمل کر رہے ہیں تو وہ عمل ہم کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اب ایسے ماحول میں جہاں پر ارتداد کا لوگ شکار ہو رہے ہوں اور لوگ دعوت دے رہے ہوں کہ دیکھو اسلام صحیح نہیں، ایسے میں اللہ رب العالمین نے اگر ہم کو پیدا کر رکھا ہے تو یقیناً یہ پرفتن دور ہے، آزمائش کا دور۔ ایسی ایسی آزمائشیں صحابہ کرام اور انبیاء پر آ چکی ہیں۔ اگر ایسے دور سے ہم گزر رہے ہیں تو ہم پریشان نہ ہوں، اللہ سے ربط مضبوط کر لے، پڑھ کر کے، سمجھ کر کے، اس پر عمل کر کے۔ اور اس کے بعد میں قرآن حکیم کی آیات، سورہ بقرہ کی آیت آیت نمبر 214، سورہ عنکبوت کی آیت آیت نمبر 2 اور 3، سورہ احقاف کی آیت آیت نمبر 13 اور سورہ حمیم سجدہ کی آیت نمبر 30، یہ تمام آیات بتاتی ہیں کیا تم یہ کہہ دو گے کہ ہم ایمان لائیں اور تم کو آزمایا نہیں جائے گا؟ مطلب ایک انسان، ایک ویکتی، ایک آدمی یہ اعلان کر دے کہ میں مسلمان ہوں اور بس اس کا جنت کا ٹکٹ پکا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ابتلا و آزمائش تو آئے گی ہی، اور یہ جو ارتداد کا فتنہ چل رہا ہے یہ ہماری ابتلا و آزمائش۔ کیا تم گمان کرتے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم گمان کرتے ہو کہ جنت میں، جنت جیسی عظیم نعمت میں جہاں ابدی زندگی ہے، دائمی زندگی، وہاں اس میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے اور تم کو ہم آزمائیں گے نہیں؟ ضرور ضرور اللہ رب العالمین آزمائے گا۔ سورہ ملک میں بھی ہے، سورہ سب میں بھی ہے، اور بہت ساری آیات میں ہے کہ اللہ رب العالمین خیر اور شر کے ذریعے سے ہم کو آزماتا ہے۔ آزمائش کیسی ہوتی ہیں؟ جیسے آج فتنے چل رہے ہیں، اس میں بھی ہم آزمائے جا رہے ہیں، اور آزمائش میں پریشانی آتی ہے، کبھی کبھی جسمانی بھی، کبھی کبھی روحانی بھی۔ اور روحانی تکلیف جب ملتی ہے تو مسلمان کو چاہیے، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ صبر کرے اور اپنے ایمان پر جمع رہے، مضبوط رہے، مستحکم رہے۔ کیونکہ یہ آج کل کے جو فتنے ہیں، یہ جو ارتداد کے فتنے ہیں، اگر اس میں کوئی انسان، کوئی آدمی آ کر کے اور ایمان چھوڑ دیا تو اس کا گھاٹا ہونے والا ہے آخرت۔ حضرت خباب بن ارد کی آزمائش ہوئی، تپتی ریت پہ ڈالا گیا صرف اس لیے کہ ایمان چھوڑ دو۔ حضرت بلال بن رباح کا آزمائش ہوئی، نہ جانے کیسے کیسے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے کہ تم ایمان چھوڑ دو۔
آج بھی ذہنی اور جسمانی اور روحانی ہم کو جو ٹینشن مل رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، ایسے مرتدین کی طرف سے اور ایسے مشرکین کی طرف سے، تو یہ ہم کو ایذا دے رہے ہیں، ہم کو تکلیف دے رہے ہیں. ایسے میں ہم کو صبر کرنا چاہیے. صبر ہم کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو مٹا دے گا. روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، صحیح بخاری کی بھی روایت ہے، اگر کسی بھی طریقے سے کوئی تکلیف تم کو دنیا میں ملتی ہے، پریشانی ملتی ہے، آزمائے جاتے ہو، اور اگر تم صبر کرتے ہو، اللہ کا دامن نہیں چھوڑتے ہو، اسلام کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہتے ہو، اس پہ استقامت دکھاتے ہو، تو اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہاں تک کہ اگر تمہارے جسم میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس سے بھی اللہ رب العالمین تم کو اجر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. آپ کو پتا ہے جو لوگ دنیا میں آزمائے جاتے ہیں، جن کو تکلیف دی جاتی ہے، جن کو ستایا جاتا ہے، جن کو پریشان کیا جاتا ہے، ان کو جب قیامت کے دن ان پریشانیوں کو اجر ملے گا. روایت میں ہے، ترمذی کی روایت ہے یہ، جب قیامت کے روز ایسے لوگوں کو اجر دیا جائے گا جن کو دنیا میں آزمایا گیا، تکلیف دی گئی، پریشانی دی گئی، بیماری دی گئی، دکھ درد علم دیے گئے، تو وہ لوگ جن کو یہاں پر تکلیف نہیں ملی وہ یہ خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالیں کینچیوں سے کاٹ دی جاتی، اتنا اجر ملنے والا ہے ان کو، اتنا ثواب، اتنا مرتبہ ملنے والا ہے ان کو، کہ جو لوگ یہاں ٹینشن کے بغیر چلے گئے. بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، بغیر آزمائے بھی ان لوگوں کو اٹھا لیتا ہے، تو وہ لوگ جن کو اللہ رب العالمین نے آزمایا نہیں ہوگا، وہ اجر و ثواب دیکھ کر کے، ان کے انعامات دیکھ کر کے یہ خواہش کریں گے کہ کاش کہ دنیا میں ہماری کھالیں کینچیوں سے کاٹ دی جاتی. سوچیے ذرا، تصور کیجئے کتنا اجر و ثواب ملنے والا. یہ دنیا چند دن کی ہے، اس میں ہم کو مضبوط رہنا ہے. سورہ حامیم سجدہ کی جو میں نے آیت بیان کی تھی، مطلب پڑھی نہیں ابھی، اس کا ترجمہ یہی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، اللہ کے ساتھ ہم شرک نہیں کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ سجدہ نہیں کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگیں گے، ثم استقاموا، اس پر جمے رہے. حادثات آئی، پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، دکھ علم تکلیف دیے گئے کہ تم ان کو بھی شریک کر لو، ان کو بھی شریک کر لو، لیکن اس نے کیا کہا؟ استقامت کا اظہار کیا. اللہ رب العالمین میرا خالق و مالک ہے، وہی سنتا ہے، وہی دیتا ہے، وہی لیتا ہے. ثم استقاموا، اس پر استقامت کیا. تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، تو ملائکہ آ کے کہتے ہیں دنیا میں بھی کہ ڈرو مت، غمگین مت ہو، دلاسا دیتے آ کر کے. اصل میں ہم نے دنیا کو اس قدر محبت کر رکھی ہے کہ ہم کو انسانوں میں اچھے انسان نظر نہیں آتے، تو فرشتے کیا نظر آئیں گے؟ اگر ہم دنیا سے ہٹ کر کے ذرا سی توجہ ہم دین پر دے دیں، اسلام پر دے دیں، اپنی نعمت پر دے دیں، اللہ رب العالمین کی جو نعمتیں ہیں ان کو اگر ہم شمار کرنے لگے تو ہم کو کسی اور چیز کی دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. فرشتے آ کر کے کہیں گے اللہ تخافوا، ڈرو مت، ولا تحزنوا، غم نہ کرو، وابشروا بالجنت، اور ان کو بشارت دی جاتی ہے جنت. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایمان اختیار کیا، ایمان لائے، صرف نام کے نہیں، جم گئے اس پر. کیسے بھی حوادثات آئے وہ جمے رہے، وہ ہلے نہیں. آندھیاں آئیں، طوفان آئے، ارتداد کا فتنہ آیا، پردے کا مسئلہ آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی آئی، لیکن ان کو ذہنی اور جسمانی کسی چیز نے غلام نہیں بنایا. وہ سوشل میڈیا کے جھمیلے میں نہیں آئے، انہوں نے قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا، اور وہ جانتا تھا انسان کہ کیسے بھی حوادثات آئے ان پہ صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ جنت دے گا. آپ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیجئے کہ جب ان کو کہا گیا، ان کو، ان کے بیٹے کو، ان کے شوہر کو ننگا کر دیا گیا، برہنہ بالکل، اور ایک اونٹ سے ایک پیر باندھ دیا گیا، ایک اونٹ سے ایک پیر باندھ دیا گیا. اب صرف یہ کہنا تھا کہ ایک اللہ کو نہ مانو. حضرت سمیہ مسکرا رہی ہیں. ابو جہل اتنا ناراض ہوا کہ آیا پاس میں، وہ کہنے لگا کیا تم اپنا انجام جانتی ہو؟ تو حضرت سمیہ نے کہا
کہ میں اپنا انجام جانتی ہوں لیکن تم اپنا انجام نہیں جانتے. یہ جو پریشانی دکھ تکلیف تم دے رہے ہو اگر قیامت کے عذاب سے بہتر ہے، ہلکے ہیں، تو سودا منظور ہے. اب وہ مسکرا رہی، اس نے نیزہ مارا اور سانسیں نکل گئی اور پھر اونٹوں سے کھنچوا کے لاش کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. وہ شہادت کیا انہوں نے کیا تھا؟ صرف ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار. اتنی پریشانیاں اور ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیے بیٹھے ہیں. پریشانی آتی ہے فوراً اسلام کو چھوڑنے کی تیاری. اسلام میں یہ عیب ہے، ہم اپنے مطالعے کو نہیں پڑھاتے ہیں، ہم اپنی فکر کو قرآن و حدیث کے ماتحت نہیں کرتے. ہم سوچنے لگتے ہیں صحیح بات ہے اسلام میں کچھ کمیاں ہوں، یہ پردہ ہے، یہ برقع ہے، یہ طلاق ہے، یہ حلال ہے. ہم صحیح سمجھتے نہیں ہیں اور لوگ غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں تو اسلام ہم کو بھی ایک سوالیہ نشان لگتا ہے. ایسے ماحول میں، ایسے فتنے کے ماحول میں ہم کو قرآن و حدیث سے سمٹ جانا ہے، اس کو پڑھنا، اس پر عمل کرنا ہے. نماز کنٹینیو پڑھیں، فرض کی نمازیں، اس کے ساتھ میں نوافل کا اہتمام کریں. اس کے بعد میں ذکر الہی ہر وقت ہر لمحہ اللہ رب العالمین کا ذکر اذکار آپ کرتے رہیں. روزہ رکھیں، نفلی روزہ رکھیں، رمضان کے روزے صرف نہیں بلکہ ہر مہینے میں روزہ رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سوموار کے دن ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کو رکھتے تھے، جمعرات کو رکھتے تھے، ایام 20 مہینے کے 3 دن رکھتے تھے. ہم کو بھی رکھنا چاہیے، ایمان مضبوط ہوتا ہے. اس کے علاوہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں یہ مال جو ہم نے کمایا ہے، جس کی محبت میں ہم گرفتار ہیں، ہماری روزہ، نماز، ذکر و اذکار سب کھوئے بیٹھے، اس مال کو اللہ کی راہ میں دینا شروع کر دیجئے. ایمان بڑھ جائے گا، استقامت آ جائے گی. اور اس کے بعد صحبت صالحین، یہ نیک لوگوں کی صحبت بہت ضروری ہے اختیار کرنا. ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک لوگوں کی صحبت ایسی ہے جیسے خوشبو بیچنے والے کی صحبت، عطار کی جو عطر بیچتا ہے اس کی صحبت ہے. اگر تم نیک لوگوں کی صحبت میں رہو گے تو یا پھر خوشبو خریدو گے یا خوشبو اس کے پاس بیٹھے رہو گے تب تک کہ خوشبو ملتی رہے گی. اور برے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو لوہار اور لوہار کی بھٹی کی مثال دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ برے لوگ ایسے ہوتے ہیں جسے لوہار ہوتا ہے، یا تو تم وہاں بیٹھ کر کے اپنا کپڑا جلاؤ گے یا پھر تم دھواں کھا جاؤ گے اور اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالو گے. یہ صحبت صالح بہت ضروری ہے، صحبت صالحین ضروری ہے، نیک لوگوں کی صحبت بہت ضروری ہے. جہاں پر بھی نیکی کی بات ہو وہاں پر آپ کو آنا چاہیے. جہاں پر بھی نیک لوگ موجود ہوں، درس قرآن ہو، درس حدیث ہو، دین کی بات بتائی جائے، کوئی خیر کا کام کیا جائے، وہاں پر ہماری موجودگی ضروری ہے. وہ صالحین کی صحبت ہوگی، صالحین کی صحبت اختیار کریں گے، ایمان میں استقامت آئے گی. ہوتا یہ ہے غلط سنگت سے معاشرہ خراب ہو جاتا ہے، بچے بگڑ جاتے ہیں، پھر ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ بگڑ گیا. صحبت کا بہت خیال رکھنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے کا دوست کون ہے اور کیسی صحبت میں وہ جا رہا ہے، پڑھائی پہ دھیان دیتے، ہر چیز پہ دھیان دیتے. ہم اپنے دینی صحبت کو بڑھائیں، اچھے لوگوں سے ملاقات کریں جو واقعی اسلامی ہیں، جو اسلام کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں، جو شرک، بدعات، خرافات، برائیاں ان ساری چیزوں سے دور ہیں، ان کی صحبت اختیار کریں، ان کے پاس زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں. ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا. ایسے وقت میں ہم کو اللہ سے جڑنے کی ضرورت ہے، ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا صبر کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے جو وعدہ کیا ہے جنت الفردوس کا وہ انشاءاللہ ہماری ہوگی. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان والا اور استقامت بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.